میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں میں خود مختار، قادر مطلق، بے نیاز، جو چاہے کوئی اسے روک نہ سکے، جو روک لے کوئی اسے کروا نہ سکے، اپنے چاہے کو وجود دینے کے لیے نہ آسمانوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا، نہ انسانوں کا محتاج، نہ زمینوں کا۔ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو ساری کائنات اس کے لیے مسخر ہے، جب کسی چیز کے فیصلے روک لیتا ہے ساری کائنات اس کی غلام ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے دروازہ کھول دے تو اللہ خود فرماتا ہے فلا ممسک لہا، بلاؤ ساری دنیا کے فرعونوں کو اور شدادوں کو اور قارونوں کو اور نمرودوں کو اور ساری دنیا کے ایٹم اور راکٹ والوں کو بلاؤ، میں کھول رہا ہوں، وہ بند کر کے دکھا دیں۔ وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں، وما یمسک، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے، اب بھی بلاؤ ساری دنیا کے جنات کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، ساری دنیا کی طاقتوں کو بلاؤ کہ کھلوا دے۔ فلا مرسل لہ من بعدہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا کھولنے والا، کوئی نہیں اللہ کے سوا دروازے کھولنے والا۔ یہ اللہ ایک ذہن بنا رہا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے، ایک ذہن ہمارا آج کا ماحول بنا رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی سب کچھ ہے۔ اس کے بالکل ضد میں اللہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے، تمہارے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں، تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دوں، تم پر ظالم مسلط کر دوں، تمہارے لیے مصیبتوں کے در کھول دوں، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں، اللہ خود تو نہیں آتا نا، وہ ہمیشہ اسباب بناتا ہے، اسباب لاتا ہے، کبھی پانیوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے، کبھی فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی زمین کو استعمال کرتا ہے، کبھی موسموں کو استعمال کرتا ہے، کبھی انسانوں میں سے استعمال کر لیتا ہے، کوئی چنگیز بنا دیتا ہے، کسی کو ہلاکو بنا دیتا ہے، کسی کو نیرو بنا دیتا ہے، کسی کو ہینیبال بنا دیتا ہے، کسی کو سکندر مقدونی بنا دیتا ہے، کسی کو تیمور لنگ بنا دیتا ہے، وہ کب اپنے بندوں میں سے کسی کو پھر استعمال کرتا ہے۔ آیا ہوا عذاب اللہ کی طرف سے ہے، کبھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منہم من ارسلنا علیہ حاصبہ، کبھی پتھروں کی بارش، منہم من اخذتہ الصیحہ، کبھی فرشتے کی چیخ، منہم من اغرقنا، کبھی پانیوں کا استعمال ڈبویا، منہم من خسفنا بہ الارض، کسی کے لیے زمین کو استعمال کیا اور اسے زیر زمین پہنچایا۔ مصیبت ان یمسسک اللہ بضر، اللہ نے مصیبت ڈال دی۔ مصیبت ڈالنے میں نہ وہ ظالم ہوتا ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ اس وقت بے انصاف ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ ان اللہ تعالی لا یظلم الناس شیئا وما ربک بظلام للعبید، اللہ ظلم سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر کا مصیبت آ رہی، کبھی براہ راست آسمانوں سے، کبھی انسانوں سے، کوئی کسی شکل میں آیا، کوئی کسی شکل میں آیا، یہ جو لانے والا ہے وہ اللہ ہے، جو شکلیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فلا کاشف لہ الا ہو، ان یمسسک اللہ بضر، میں تمہیں پھنسا دوں عذاب میں، مصیبت میں، فلا کاشف لہ الا ہو، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں اس مصیبت سے اب نکال نہیں سکتی۔ اب یہ ایک ذہن ہمیں قرآن دے رہا ہے، اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اسی آیت کو، پہلی دو آیت کو، اسی مضمون کو اللہ نے یہاں اور الفاظ میں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دوں اور بھلائی کو چالوں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ساری دنیا چنگیزوں سے بھر جائے، ہلاکوں سے بھر جائے، نیروؤں سے بھر جائے، سکندروں سے بھر جائے،
تیموروں سے بھر جائے، ساری دنیا ایٹم اور راکٹ سے لیس ہو کر آ جائے اور تیر و تفنگ سے لیس ہو کر آ جائے، زمین آسمان کو بھی ہمارا دشمن بنا کے آ جائے اور پتا پتا وہ بارود بن جائے اور زمین کا ذرہ ذرہ وہ پھٹنے والی سرنگیں بن جائیں، لیکن اوپر والا کہہ چکا ہے، اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے، ان یردک بخیر، میں نے تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر دیا، فلا راد لفضلہ، سارا جہان مل کر میرے فضل کو تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جب وہ چاہتا ہے ہو جائے، جہان زور لگاتا ہے نہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی گئی، پرندہ اوپر سے گزرے تو جل کے اندر جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یا نار کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، مجھے خلیل کو بچانا ہے۔ سارا جہان دیکھتا رہ گیا، اللہ نے بچا کے دکھایا۔ سارے جہان کا، ساری دنیا کی کیمسٹری فیل ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ اور گوشت ملیں اور کیمیکل ریئیکشن نہ ہو؟ اللہ نے کہا لاؤ کیمسٹری پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اس کو کیمسٹری کے علم سے حل کر کے دکھائیں کہ یہ کیمیکل ریئیکشن کیوں نہیں ہو رہا۔ ادھر سے جبریل آئے، پر مارا، پانی کا چشمہ، پر مارا، درخت نکال کے فوراً درخت بنا، پروان چڑھا، اس پر انار لگ گئے اور سایہ دار بن گیا۔ ساری دنیا کے باٹنی کے علم کو اللہ نے چیلنج کر دیا، اب یہاں لاؤ کسی باٹنسٹ کو اور وہ تمہیں سمجھائے کہ آگ میں درخت ہوا کیسے اور ایک دم بڑھ کیسے گیا اور اس پر پھل کیسے لگ گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کا جو باٹنی کا علم ہے وہ فیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے چاہا ہو گیا، نہیں چاہا نہیں ہوا۔ ساری دنیا نے دیکھا، سنا، سمجھا، کیا، مرد عورت کا ملنا، بچوں کا پیدا ہونا، اولادوں کا سلسلہ بننا، یہ مرد اور عورت کے باہمی اتصال سے ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ اس کی بندی مریم پردے میں ہے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، وہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھ سے نہ ڈرو، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، صرف شکل انسانی ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے۔ وہ آگے کہہ رہی انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن وہ کہہ رہی تیری عقل ٹھیک ہے، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تو کیسی باتیں کرتا ہے، بہکی بہکی بولتا ہے، تو جانتا نہیں لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، مجھے کوئی حلال ہاتھ نہیں لگا، ولم اکو بغیہ، اور میں فاحشہ عورت نہیں ہوں کہ بدکاری کروں۔ تو بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے زنا، میں دونوں سے پاک ہوں۔ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ تیری عقل ٹھکانے ہے، کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک وهو علی ہین، تو وہ بولے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جیسے پیسہ جیب میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب جیب خالی ہوتی ہے اب تو اللہ ہی کرے گا، اب تو اللہ ہی کرے گا، جب پیسہ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، جب پیسہ کوئی نہیں اب تو اللہ ہی کرے گا۔ ارے دیوانے، پہلے بھی اللہ ہی کر رہا تھا، اب بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ اس کے کرنے کے انداز ہیں، کبھی سبب کے ساتھ کر دیتا ہے، کبھی بغیر سبب کے کر دیتا ہے، کرنے میں چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی ان کو بغیر استعمال کیے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہوا علی ہین، تیرے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ابھی ہو جائے گا، تیرا اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے وہ پیچھے کا، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، آگے تشریف لائے اور یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا اور اس میں پھونک ماری۔ اس پھونک کو زالوجی والے بولیں، اب ساری دنیا کے زالوجی کے علم والوں کو بلاؤ، ساری دنیا کے پوچھو ان سے کہ یہ پھونک سے بچہ کیسے بن جاتا ہے، پھونک سے بچہ کیسے بن گیا؟ ساری دنیا کی زالوجی کو اللہ نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ بلاؤ کسی کو اب کہ ہمیں سمجھائے کہ یہ بچہ کیسے ہوا۔ ادھر پھونک پڑی اور ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا اور فحملت، حمل ہوا، فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة۔ یہ لفظ فا اور فا اور فا، 3 فا یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوا، ادھر پھونک، ادھر حمل، ادھر درد اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ نے چاہ لیا، اللہ نے چاہ لیا، کر دیا، نہیں چاہا نہیں ہوا۔ ساری دنیا کہہ رہی پیسہ بناؤ سب کچھ ہو جائے گا، طاقت بناؤ سب کچھ ہو جائے گا، ایٹم بناؤ سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
اللہ کہہ رہا ہے مجھے ساتھ لو سب کچھ ہو جائے گا، مجھے ساتھ لو سارے کام بن جائیں گے۔ طاقت اللہ کے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں طاقت ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں۔ اللہ بولا ان القوت للہ، ان القوت للہ، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ ساری دنیا بولی عزت پیسے کے اندر، پیسے سے عزت آئی، منصب حکومت سے عزت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بولو جو مرضی بولو، میرا بول سچا ہے، ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایوب میڈیکل کالج والے بولے ہم نے ہسپتال بنایا، ہم نے شفا دے دی، ہم نے مریض کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بولا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تمہارا باپ بھی نہیں کسی کو ٹھیک کر سکتا، اللہ ہی ہے جو ٹھیک کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ وہی تھا جس نے جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھی، وہی تھا جس نے دوا کو عمل کرنے کا حکم دیا، وہی تھا جس نے جسم کو دوا کے اثر کو قبول کرنے کا حکم دیا۔ وہ درمیان میں حائل ہو جائے، اگر دواؤں سے زندگیاں بچتی تو کوئی لوگ مرتے کیوں؟ ڈاکٹر تو مرتا ہی نہ، جعلی روس تو مرتا ہی نہ۔ یہ کیا ہو رہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ایک وہ ذہن بنا رہا ہے، ایک دنیا ذہن بنا رہی ہے۔ اللہ یوں کہہ رہا اوپر سے شفا، یہ جو کہہ رہے ہیں ہسپتال سے شفا، اللہ یوں کہہ رہا اوپر سے فیصلے آتے ہیں، وہ کہتا نہیں طاقت والے دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، تقدیر کے مالک بن جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں 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 نہیں، آج تک کوئی دھرتی کا مالک نہیں بن سکا، نہ کوئی بن سکتا ہے۔ زمین جس نے بچھائی ہے وہی اس کا مالک ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کس نے زمین بچھائی؟ اللہ نے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ نے بچھایا، وہی بہترین بچھانے والا۔ زمین اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں۔ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، زمین اس کی مٹھی میں ہے، آسمانوں کی چھت کو اس نے بلند کیا، وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کو تھاما، وَالْأَرْض، زمین کو تھاما، الشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، مسخرات بأمرہ، اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لو۔ وہ دروازہ کھولے گا تو کوئی بند نہیں کروائے گا، وہ بند کرے گا تو کوئی کھلوا نہ سکے گا۔ جب وہ مدد کو آئے گا تو ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، جب وہ مدد کو روک لے گا تو پھر ہماری ساری تدبیریں دھری رہ جائیں گی، سارے منصوبے بکھر جائیں گے اور ہم ٹوٹ پھوٹ کے رہ جائیں گے۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ نے پہلے بھی قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، جس کو چاہا پکڑ لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ اٹھا دے تو کوئی گرا نہیں سکتا، گرا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، دینے پہ آئے کوئی لے نہیں سکتا، لینے پہ آئے کوئی دے نہیں سکتا، اور روب ڈال دے تو کوئی خوف نہیں ڈالتا، خوف ڈال دے تو کوئی روب نہیں ڈالتا۔ وہ میرے محترم بھائی اور دوستو ایک ذہن بنا رہا ہے، ایک اسی کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی کی دعا، ہاں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے میرے مولا جسے تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روک لے اسے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ لا راد لفضلہ، کوئی تیرے فضل کو روک نہیں سکتا، کوئی تیری عطا کو روک نہیں سکتا، اور کوئی تیرے روکے کو کھلوا نہیں سکتا اور دے نہیں سکتا۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یصرفہ عن من یشاء فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یزجی السحابہ ثم یؤلف بینہ، تیرا اللہ ہے جو بادلوں کو لاتا ہے، پھنکاتا ہے۔ ہم نے بڑی دعا مانگی اللہ آج بارش نہ ہو، مجھ میں کو تکلیف ہوگی، آنے والوں کو تکلیف ہوگی، اللہ نے کہا نہیں مجھے کرنی ہے، آج تمہاری نہیں سننی، ہم کریں گے، تم نہیں روک سکتے۔ جہاں چاہیں گے برسائیں گے، یصرفہ عن من یشاء، جہاں سے چاہیں گے ہٹا دیں گے، یصیب بہ من یشاء، جہاں چاہیں گے برسا دیں گے، جہاں سے چاہیں گے ہٹا دیں گے۔ اپنی قدرت کے ساتھ ساری کائنات پر تن تنہا حکومت کر رہا ہے۔ وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آج کا پاگل نادان دانشور بتاتا ہے کہ پیسے اور ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اسباب میں طاقت رکھی ہے، چیزوں میں طاقت رکھی ہے، لیکن یہ طاقتیں بھی اللہ سے پوچھ کر چلتی ہیں، استعمال ہو جاؤں کہ نہ ہو جاؤں۔ آگ ہی تو ہے، آگ ہی تو ہے جو بھسم کرتی ہے۔ ہیروشیما پہ جو بم گرایا گیا تو 6000 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہنچ گیا چند سیکنڈ میں، ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی۔ تو نعرہ ابراہیم ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ آگ تب آگ بنے گی جب اللہ اجازت دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی اجازت کو واپس لے لے، اپنے حکم کو واپس لے لے، تو دنیا میں کوئی طاقت کسی آگ میں نہیں کہ جلا کے دکھا دے، پانی میں طاقت نہیں کہ بہہ کے دکھا دے، بادلوں میں طاقت نہیں کہ برسا کے دکھا دے، زمین میں طاقت نہیں کہ غلے اگا کے دکھا دے، دانے میں طاقت نہیں کہ پھٹ کے دکھا دے، درخت میں طاقت نہیں کہ پھل دے کے دکھا
دے، پتے میں طاقت نہیں کہ سبز ہو کے دکھا دے، سانپ میں طاقت نہیں کہ زہر بنا کے دکھا دے، عقاب میں طاقت نہیں کہ جھپٹ کے دکھا دے، سمندروں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ موجوں کو طغیانیوں کو چلا کے دکھا دیں۔ جو ہے جہاں ہے جس شکل میں ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا امر ہے۔ ان القوت للہ ان الامر کلہ للہ۔ وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی وہی حکمران۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، قل ان الامر کلہ للہ، ان سے بتاؤ ساری طاقت، اقتدار، حکومت صرف اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اعلان کر میرے نبی کہ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے گا بادشاہ بنا دے گا۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا واپس لے لے گا۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہے گا عزت دے گا۔ وتذل من تشاء، جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا۔ بیدک الخیر، سارے خیر کے خزانوں کا مالک۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات پر قبضہ، دن پر قبضہ، موسموں پر قبضہ، ہواؤں پر قبضہ، زندہ سے مردہ نکالے، مردہ سے زندہ نکالے۔ رات کو چھوٹا کر دے، اب ہو رہی ہے۔ دن کو لمبا کر دے، اب ہو رہا ہے۔ رات کو لمبا کر دے، سردیوں میں ہوگا۔ دن کو چھوٹا کر دے، سردیوں میں ہوگا۔ سورج چاند کی گردش کو ایک ربط کے ساتھ چلایا، یہ اس مالک کا اندازہ ہے، اس مالک کی تقدیر ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ میرے بھائیو، ان ساری باتوں کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ابھی تک اللہ نے ہماری عزت کو چاہا نہیں۔ اب اللہ اگر ہماری عزت چاہ لے، ہماری دنیا کو بنانے کا اللہ اگر فیصلہ کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں پیدا ہو جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر کے ٹکر لے سکے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دروازہ بند کر دے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے نہیں جو اللہ پاک سے دروازوں کو کھلوا کے دکھا دے۔ اللہ کی چاہت ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تب مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، جو اس نے بدر میں کہا تھا تو بدر کا پہلا واقعہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ایٹم راکٹ اور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور سے ہے۔ ہمارا اور کا نظام ہے، باطل کا اور نظام ہے۔ ہمارا ذہن غلط بنا دیا گیا، ہمارا 55 برس سے ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ کاغذ کے پھولوں کو گلاب بتایا گیا، ہمیں پلاسٹک کے پھولوں کو، پلاسٹک کے درختوں کو باغ بتایا گیا۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، تصویروں کو حقیقت سمجھایا گیا، کاغذ کی مورتوں کو ہمیں صورت بتایا گیا، اور کاغذ کے پھولوں کو ہمیں چمن بتایا گیا، پلاسٹک کے درختوں کو ہمیں باغ بتایا گیا، پیسے کی کھنک کو ہمیں نغمہ بتایا گیا، کرسی کے اندر ہمیں بلندیاں دکھائی گئیں، مال کے اندر ہمیں اطمینان دکھایا گیا، راگ و رنگ اور موسیقی کو اس رنگ میں پیش کیا گیا کہ اسے روح کی غذا بنا دیا گیا۔ جس قوم کے ایسے بے وقوف دانشور ہوں کہ وہ موسیقی جیسی معصیت کو اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کو اس چیز کی غذا قرار دیں جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر ربی کو شیطان کے نغموں کے لیے غذا بنایا گیا۔ اتنا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اتنا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ میرے بھائیو ہم غلط راہوں کو حقیقت اصل سمجھ بیٹھے۔ پرپیش راہیں ہمیں شاہ راہ دکھائی گئیں، گھاٹیاں ہمیں وادیاں دکھائی گئیں، کڑوے پانی ہمیں میٹھے بتائے گئے، کانٹوں کو ہمیں پھول بتایا گیا، اور میرے بھائیو معصیت میں ہمیں چین سمجھایا گیا اور دکھایا گیا، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھنا، گاڑیوں میں گھومنا، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے چلنا، اور ایک بے مقصد اور ایک چمکیلی زندگی کو عزت کا معیار بنا کے چلنا، یہ ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، ایوب میڈیکل کالج کل خالی ہوگا، ابھی اعلان ہو جائے کسی فوجی کو تنخواہ نہیں ملے گی، سورے ابتاباد کی فوج گھر پہنچی ہوئی ہوگی۔ ہم اپنی ضرورتوں کے غلام بنا دیے گئے، خواہشات کے غلام بنا دیے گئے، لذتوں کے غلام بنا دیے گئے، چوپڑی روٹی کے غلام بنا دیے گئے۔ اور اب ہمارے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع یقودہ، بدترین غلام وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہو۔ بے شک کافر کی غلامی بھی بڑی ذلت ہے، اور یہود اور عیسائی اور ہندو کی غلامی بھی بڑی بری چیز ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، نفس کے غلام سے بڑی غلامی کوئی نہیں۔ اور آج ساری امت اپنے نفس کی غلام ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو چکی ہے۔ ہمارا علم غلط ہوا، ہماری راہیں غلط کر دی گئیں، ہمیں دنیا کو مقصد بنا کے دکھایا گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، مقصد نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔
یہ گزرگاہ ہے. کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، گزر جاؤ گزر جاؤ. یہ گزرگاہ ہے، یہ ریل کا اسٹیشن ہے، یہ بس کا اڈا ہے، یہ جہاز کا اڈا ہے. گزر جاؤ گزر جاؤ. یہ ایک خواب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹنے والا گھر ہے، مٹ جانے والا گھر ہے. متاع قلیل ہے، دار الغرور ہے، اور بیت العنکبوت ہے، اور جناح بعود ہے، کسراب بقیعہ ہے. ریت کا پانی ہے، مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ہم سے دنیا چھڑوا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ گزرگاہ ہے، یہ مقصد نہیں. دنیا قربان کرو، آخرت قربان نہ کرو. دنیا قربان کرو، اللہ کو نہ چھوڑو. دنیا قربان کرو، جنت کو نہ چھوڑو. دنیا قربان کرو، نبی کا طریقہ نہ چھوڑو. ہمیں الٹا کر کے دکھا دیا گیا کہ دنیا سب کچھ ہے، آخرت آپ بن جائے گی. دنیا کو جنت بناؤ، اگلی جنت مل جائے گی. دنیا کے دوزخ سے بچو، اگلی دوزخ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا افسر کہنے لگا اول تو کچھ ہے نہیں، اور اس سے بھی جائیں اور آگے بھی کچھ نہ ہو، اور اگر کوئی ہوگی تو پھر اللہ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں گے. یہ وہ دیوانگی ہے، وہ اس کا قصور نہیں، پیچھے 55 برس کا غلط علم ہے جو زہروں کے ٹیکے کے ساتھ لگایا گیا اور اس کے کانٹے آج یہ نسل چن رہی ہے. ایک دم چمن میں کانٹے نہیں آتے، اور ایک دم درخت کے پتے نہیں گرتے، ایک دم درخت پھل دینے سے انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب اس کے خلاف چلتے ہیں انسان تو پھر آہستہ 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 چمن اجڑتا ہے، ڈالیاں خالی ہو جاتی ہیں اور پتے گر جاتے ہیں اور روشیں ویران ہو جاتی ہیں، پھول پھل چلے جاتے ہیں، اور سوائے کھڑے ہوئے خزاں کے تھپیڑے جس کھانے والے درختوں کی طرح سورا چمن اجڑ جاتا ہے، بے آباد اور برباد ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اللہ سب کچھ ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ اللہ چاہے، وہ چاہ لے تو کوئی اس کے چاہے کو روک نہیں سکتا. یہ سوچو کہ وہ کیسے چاہے. ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا، بڑے بڑے کارخانے بنا کے بھی دیکھ لیا، بڑے بڑے زرعی فارم بنا کے بھی دیکھ لیا. مسئلہ تو حل نہیں ہوا کہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی چاہت متوجہ ہو. اس کے لیے ہمیں میرے بھائیوں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. اس کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں. مجھے اپنے آپ سے، مجھے اپنے خلاف علماء کرام اور تبلیغی بزرگان کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیں. مدنی خوشبو اینڈ اسلامی کیسٹ ہاؤس، نزد ناڑی مسجد، یونس خان پلازا، شنکیاری روڈ، مانسرا. فون 301819. شکریہ. تو کیا ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا؟ اور اللہ کی چاہت وہ میرے بھائیوں ان اعمال کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی. اگر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. اللہ پاک، یاد رکھو، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ دکھ درد کی کہانیاں زمین کے صفحات پر اور ہواؤں کے دوش پر اور آسمان کے افق پر یہ کہانیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ کوئی پہلی مصیبت ہم پر نہیں آئی. اس امت نے ہمیشہ سے کربلاؤں کو جھیلا ہے، ہمیشہ سے سختیوں کو جھیلا ہے، ہمیشہ سے کربلائیں قائم ہوئی ہیں، اور آج کی بات نہیں ہے. صدیوں سے اس کے خون سے زمین رنگین ہوئی ہے. لیکن یہ میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جب بھی اس کا خون زمین پر بہا ہے، بہار کہیں قریب ہی پھر رہی ہوتی ہے، صبح صادق کہیں قریب ہوتی ہے، بہار کی آمد ہوتی ہے، خزاں کی رخصت ہوتی ہے. یہ ہو کے رہے گا. اللہ جل جلالہ اس دھرتی پر خود قائم ہے. اس نے حکومت ابھی عیسائیوں کو نہیں دی، ابھی سائنسدانوں کو نہیں دی، ابھی ٹیکنالوجی والوں کو نہیں دی، نہ پہلے کبھی دی، نہ آج کبھی دی ہے، نہ آئندہ کبھی دے گا. وہ اکیلا ہے. وہ الذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ، فی الارض الہ، زمینوں کا بادشاہ اللہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق اور مغرب کا بادشاہ اللہ، شمال اور جنوب کا بادشاہ اللہ، ہوا اور فضا کا بادشاہ اللہ، ثرا اور ثریا کا بادشاہ اللہ، عرش اور فرش کا بادشاہ اللہ، نوری اور ناری کا، خاکی اور آبی کا، فضائی اور خلائی کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کسی کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں، جبریل کا محتاج نہیں، میکائیل اور اسرائیل کا محتاج نہیں، عرش اس کی ضرورت نہیں، کرسی اس کی ضرورت نہیں، لوح اس کی ضرورت نہیں، قلم اس کی احتیاج نہیں، جنت اس کی ضرورت نہیں، جہنم اس کی ضرورت نہیں، انبیاء اس کی ضرورت نہیں، کتابیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کا وہ محتاج نہیں، روٹی کا وہ محتاج نہیں، بیوی بچوں کا وہ محتاج نہیں، پہرے داروں کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا وہ محتاج نہیں. کیا رب جلیل کی قدرت ہے کہ باقی ہے، موجود ہے، پر جگہ کے بغیر ہے، جگہ کا محتاج نہیں. میں تو جگہ گھیرے کھڑا ہوں،
ادھر 2 فٹ زمین پہ گھیرا ہوا ہے اور 5 فٹ 8 انچ میں نے ہوا کو گھیرا ہوا ہے. میں نے تو جگہ کو گھیر لیا ہے, جگہ کو گھیرا ہوا ہے. میرا رب وہ رب ہے, میرا اللہ وہ اللہ ہے, میرا خالق وہ خالق ہے, میرا مالک وہ مالک ہے, میرا رازق وہ رازق ہے, میرا حفیظ وہ حفیظ ہے, میرا قدیر وہ قدیر ہے, میرا کریم وہ کریم ہے, میرا جلیل وہ جلیل ہے, میرا بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی ذات میں موجود ہے, اس کی ابتدا کوئی نہیں, موجود ہے, انتہا کوئی نہیں, موجود ہے اور جگہ کا محتاج کوئی نہیں, موجود ہے اور جسم کوئی نہیں ہے, موجود ہے جسم سے پاک, موجود ہے جگہ سے پاک, موجود ہے زمانے سے پاک, موجود ہے فضاؤں سے پاک. لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان, نہ زمانے کا محتاج نہ جگہ کا محتاج, جگہ سے پاک, شکل سے پاک. ہاتھ ہے ہم ایمان لائے جیسا ہے, آنکھیں ہیں ہم ایمان لائے جیسا ہیں, ساق ہے ایمان لائے جیسا ہے, ہمیں اس کی تعبیر کا بھی پتہ نہیں, ہمیں اس کے مطلب کا بھی پتہ نہیں, عرش پہ اس کا جلوہ ہے کیسا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواصفون لا تغیر الحوادث لا یخشى الدوائر. وہ عقل سے بالا تر, خیال سے بالا تر, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. ہم اس کو عقل پہ پرکھ نہیں سکتے, ہم اس کو عقل پہ پرکھ نہیں سکتے. میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ 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 کو ساتھ لو, اللہ کو ساتھ لو. اور دنیا کے مسئلے بڑے تھوڑے ہیں, کوئی بات نہیں, اگر ہماری نسلیں لٹ گئیں تو کیا ہوا, جو ہمارا بے گناہ مرا سیدھا گیا جنت میں, جو معصوم جل گئے سیدھے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور جو اللہ کے نام پر اسلام پر مر گئے مٹ گئے اپنے سارے گناہوں کا کفارہ اپنے خون کو بہا کر, اپنے خون کی پوشاک کا سرخ جوڑا پہن کر وہ اللہ کے پاس سرخ روح ہو کر پہنچ رہے ہیں. نامراد ناکام تو وہ ہے جس نے اللہ کو نہ پہچانا, جس نے آخرت کو نہ پہچانا, جس نے جنت کو نہ پہچانا. ورنہ زکریا علیہ السلام ناکام چلے گئے, آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا. کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام چلے گئے, گردن کاٹ کے دھڑ کو سر سے جدا کر دیا گیا, دھڑ الگ دفن کیا گیا, جسم الگ دفن کیا گیا, بکرے کی طرح ذبح کر کے پھینک دیا گیا. یہ 2 باپ بیٹا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں براہ راست خطاب کر کے کہا یا زکریا اور یا یحییٰ. اتنے بڑے نبی ہیں تو قرآن نے ان کو اتنا لمبا ان کو حصہ دیا ہے قرآن میں, اتنا لمبا چوڑا ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یا زکریا, یہ آ گیا یا زکریا, اب اللہ بلا رہا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. ہم نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی اور اس کا ہم نے نام بھی رکھ دیا یحییٰ. اور تجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ نام آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا, سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا یہ نام رکھا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے سے خطاب کرتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا برا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ. اللہ اس پر سلامتی ڈال رہا ہے. وسلام علیہ کب, یوم ولدا جس دن پیدا ہوئے, ویوم یموت جس دن مریں, ویوم یبعث حیا جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے. یہودی ان کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام علیہ یوم یموت, تمہیں مبارک ہو, تم پہ سلامتی ہو اے یحییٰ, تم پہ سلام. یہ کیسی سلامتی ہے, سلامتی تو یہودی کی ہے جس نے چھری سے ذبح کر دیا. یہ کون سی سلامتی ہے کہ سر الگ اور دھڑ الگ, یہ کون سی سلامتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت, اے یحییٰ میرا سلام تجھ پہ آ رہا ہے, کیوں کہ تو میرے نام پہ کٹ گیا. از لذت دیدارش خسرو چے تواں گفتن سردادن جان دادن نادیدہ رخ یارے. اللہ پہ کٹ گئے, اللہ پہ قربان ہو گئے. اللہ پہ قربان ہونا تو ہماری معراج ہے. دیوانی دنیا ہے جو موت کو ہمارے لیے ناکامی سمجھتی ہے اور میدان کی شکست کو ہمارے لیے شکست سمجھتی ہے. ہاں اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست کھا گیا, اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست خوردہ ہوں. چاہے میں نے تیمور لنگ کی طرف پھریرا فتح کا اڑا دیا, لرزندہ جہاں کا خطاب پانے والا وہ ظالم, وہ لرزندہ جہان کا خطاب پانے والا ظالم, جس ظالم کی تلوار ہمیشہ مسلمانوں کے خون میں ڈوبتی رہی اور بھرتی رہی, ڈوبتے رہے بڑھتے رہے. وہ ظالم لٹیرا جدھر کو گیا اپنے باپ دادا کی طرح مسلمان ہو کر بھی اس نے چنگیز کی سنت کو زندہ کیا اور اس نے
ساری دنیا میں خون کی ندیاں بہائیں اور سمرقند کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بھی نہ کہا اور اسے اسی طرح دندنانے دیا حتیٰ کہ وہ اپنی موت عام مرا. تو کیا تیمور کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اگر ایک شخص کے قتل پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا. ہمارے فتح شکست کے معیار اور ہیں. میں اگر نافرمانی پہ فتح پا رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں. میں اگر نافرمانی پہ جھنڈے گاڑ رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں. میں نے نافرمانی پر دنیا فتح کی ہے سکندر کی طرح یا تیمور کی طرح یا چنگیز کی طرح یا ہلاکو کی طرح تو میں ناکام ہوں. ہاں اگر میں نے اللہ کو راضی کر کے دنیا بھی بنا لی ہے تو کامیاب. جنت بنا لی کامیاب. اللہ کو راضی کر کے میری دنیا اجڑ گئی میں کامیاب. میری دنیا بن گئی میں کامیاب. اللہ کو راضی کر کے میں نے جھنڈے گاڑ دیے محمود غزنوی کی طرح 34 برس حکومت کرنے والا اور دنیا کا فاتح ثانی ہے. دنیا میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان گزرا ہے. ایک شخص کی فتوحات میں چنگیز خان نمبر 1 پر ہے. دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے. تیسرے نمبر پر سکندر ہے اور چوتھے نمبر پر یہ ظالم تیمور ہے جو مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے 2 مسلمان 2 کافر. وہ کافر تو پکے جہنمی. تیمور اگر ایمان پہ مرا تھا تو اپنی سزائیں بھگت کے ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. دنیا کا فاتح ثانی ہے محمود غزنوی. 34 برس حکومت کی. اس نے جھنڈے گاڑ دیے اپنی فتوحات کے. دنیا کی تاریخ میں سلطان کا لقب پانے والا پہلا شخص ہے جس کو سلطان کا خطاب ملا. یہ اس کی کوئی 70-80 سال پہلے قبر بیٹھ گئی اور قبر کو دوبارہ بنانے کے لیے کھولا گیا, صاف کیا گیا. تو جب لحد سے جب پتھر ہٹایا گیا تو یوں نظر آ رہا تھا جیسے آج ابھی کوئی اس کا جنازہ رکھ کے باہر نکلا ہے, جیسے آج میت رکھی گئی ہے. نہ یہ محدث, نہ یہ مفسر, نہ یہ کوئی صوفی, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مسجد کا گوشہ نشین, نہ یہ کوئی لمبے چوڑے مسلوں پر بیٹھ رات گزارنے والا. یہ تو 34 برس دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا جو 1000 برس گزر گیا اور زمین میں طاقت نہیں کہ اس کے کفن کو بھی کھا جا کے جسم. میری فتح اور شکست, میری عزت اور ذلت, میری کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو آج کے بازار میں اور اخباروں میں جو سمجھایا جا رہا ہے. اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے میں کامیاب ہوں اور میری فتح یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہیں. آنا جانا یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کبھی اونچے کبھی نیچے, کبھی بلند کبھی پست, کبھی عزت کبھی ذلت, کبھی عروج کبھی زوال, کبھی فقر کبھی غنا, کبھی اقتدار کبھی زوال. یہ سارا نظام اللہ کا امتحان ہے. یہ سوچو کہ میں کس حال میں مر رہا ہوں. کیا اللہ کی اطاعت میں مر رہا ہوں تو بس میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, میں کامیاب ہو چکا ہوں. تو میرے بھائیو, اللہ کو ساتھ لینا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی. اپنے خلاف جلوس نکالو. ہمارا رخ غلط ہو گیا ہے. حکومت کے خلاف جلوس نکال رہے, کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے تو اس میں کون سا صحیفہ بڑھ رہا ہے؟ نیکی بڑھ رہی کہ برائی بڑھ رہی؟ ہم نے اللہ سے تو صلح کی نہیں اور چڑھائی کر رہے ہیں. جلد سے جلوس, گاڑیاں جلا دو, ٹائر جلا دو, اس کو پتھر مارو, اس کو پتھر مارو, اس کو گالی دو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں مالک الملک کی مدد کے اتارنے کا. میں یوں کہتا ہوں جلوس نکالو, زبردست جلوس نکالو اپنے خلاف, اپنی آنکھوں کے خلاف. ارے ظالم بے حیا, تو نے کسی کی بیٹی کو نہ چھوڑا, آج کے بعد میں تمہیں کبھی اٹھنے نہیں دوں گا. ان کانوں کے خلاف جلوس نکالو. ارے ظالم, تو کب تک شیطان کے گانے سنے گا؟ آج کے بعد میں کوئی گانا نہیں سننے دوں گا. اس زبان کا جلوس کے خلاف جلوس نکالو. تو کب تک بکے گی مسلمانوں کی عزت کے؟ کب تک تو پردے اتارے گی اور کب تک تم کی دھجیاں بکھیرے گی؟ آج کے بعد تجھے گالی نہیں دینے دوں گا, تجھے جھوٹ نہیں بولنے دوں گا, تجھے غیبت نہیں کرنے دوں گا, تجھے چغلی نہیں کرنے دوں گا, تجھے باپ کے خلاف بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا, ماں کے بارے میں بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا. ان ہاتھوں کے خلاف جلوس نکالو. کتنے غلط فیصلے ہوئے, کتنے وکیلوں نے ظالم کو پناہ دے کر اپنے علم کا قلم چلایا, کتنے وکیلوں نے قاتل اور زانی کو پناہ دے کر چند پیسے کی خاطر اپنے قلم کو غلط چلایا, کتنے تولنے والوں نے ناپ تول کی کمی کر کے اپنے مسلمان بھائی کی جیب کو کاٹ لیا, اس کی جیب کو کاٹ لیا. یہ اس کے خلاف جلوس نکالو. ان پاؤں کے خلاف جلوس نکالو جو رقص گاہوں کو جا رہے, جو سینما گھروں کو جا رہے, جو اللہ کی نافرمانی کو جا رہے. میرے بھائیو, اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اصل حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس وقت اللہ ناراض ہے. اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کرو جو اللہ خود کہہ رہا ہے. میں اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا, میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں, اللہ کا دستور بتا رہا ہوں. اگر ہم نافرمان ہوں گے اللہ ہمیں پکڑے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں تھوڑے عذاب دوں گا تاکہ تم لوٹ کے میری طرف آؤ. دیکھو بھائی, ایک مسئلہ بھی سن لو.
یہ میں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. اگر بیٹھنے میں تکلف ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. یہ ہمارے تبلیغ والے سڑک پر ہی بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا کھڑے ہو کے جیسے میں پی رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے اس طرح پانی پیا. دوسری روایت میں آتا کھڑے ہو کے پیو تو کلی کر دو, باہر پھینک دو. کیا مطلب؟ دو حدیثیں بالکل متضاد. جہاں کھڑے ہونے میں, جہاں بیٹھنے میں تکلف ہو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے, اور جہاں بیٹھنے میں تکلف کوئی نہ وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے. سمجھ گئے؟ تبلیغ والے سنتوں کو بھی بعض اوقات فرض بنا دیتے. ہاں بھائی میرے بھائیو, اپنے اللہ کو ساتھ لو, اپنے اللہ کو ساتھ لو, اللہ کو ساتھ لو. وہ توبہ سے مسئلہ حل ہوگا, وہ توبہ سے مسئلہ حل ہوگا. اگر ہم توبہ نہیں کرتے کام نہیں بنے گا. اگر ہم اللہ کے سامنے روتے دھوتے نہیں, اگر ہم اپنے بازاروں کو, تجارت کو سود سے پاک نہیں کرتے اور راگ و رنگ سے پاک نہیں کرتے, مرد عورت کے اختلاط میں اگر ہم حد فاصل قائم نہیں کرتے, اور ظلم و ستم سے ہم توبہ نہیں کرتے, غلط ناپ تول سے ہم توبہ نہیں کرتے, تو اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. قانون اس کا یہی ہے, قدرت میں جو مرضی چاہے کر. اس لیے میرے بھائیو اپنی طاقت کو باہر خرچ نہ کرو, اپنے خلاف خرچ کرو, اپنے خلاف خرچ کرو کہ میں توبہ کروں. کیونکہ جذبات جب باہر نکل جاتے ہیں تو آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے. اپنے جذبات کو اپنے خلاف استعمال کرو کہ نہیں نہیں, مجھے تجھے اللہ کے حکموں پر جھکانا ہے, مجھے اللہ کے حکموں پر زندہ رہنا ہے, اسی پہ مرنا ہے. اب چاہے ہمیں موت آ جائے, ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, ہمیں تار تار کر دیا جائے, ہمیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے, پھر کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم ملو الاخشاب, ہم سے پہلے بھی لوگ سولیوں پر لٹکائے گئے. ونشر بالمناشیر, ہم سے پہلوں کو بھی آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا. ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظامه, ہم سے پہلوں کو زندہ کے گوشتوں کو ان کی ہڈیوں سے ادھیڑ کر نوچ کر پھینک دیا گیا, بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا, زندہ کو آگ میں جلا دیا گیا. یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے, ایک قصہ پرانا ہے. یہ حق کو باطل ٹکراتے رہیں گے. فیصلے کا دن تو آگے آ رہا ہے. یہ دنیا فیصلے کا جہان نہیں ہے. یہ دیکھو میں اللہ کی فرما برداری میں ہوں کہ نہیں, اگر ہوں تو بس مستغنی ہو جاؤ, بے نیاز ہو جاؤ. یہ عزم گاہ ہے حق و باطل کی, یہ اللہ کا نظام ہے. وہ کبھی اچھوں کو لٹکا دیتا ہے, بروں کو اٹھا دیتا ہے, کبھی اچھوں کو بروں کو لٹکا دیتا ہے, بروں کو اچھوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. ہم اللہ کے راضی کرنے والے بنے, بس اس پر ہم کامیاب ہیں تو ہم کامیاب. کوئی آج کی کربلائیں نہیں ہیں. 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے, وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے آنکھوں سے پردہ ہٹا گئے. پر یہ پردہ ان کا ہٹتا ہے جن کی آنکھوں میں کسی کی بیٹی کو دیکھنے کا کسی بے حیائی نہ اتر چکی ہو. یہ وہ کان سن سکتے ہیں جو گانے کی گندی غلاظت, غلیظ پیپ کے بھرے ہوئے کان کیسے سنیں گے؟ تھوڑا سا کان میں میل پڑ جائے سنائی کچھ نہیں دیتا, تھوڑا سا آنکھ میں پانی اترنا شروع ہو جائے, آنکھ میں خارش ہو جائے, دکھائی کوئی نہیں دیتا. یہ آنکھوں کی خارش ہے, یہ وہ گندی خارش ہے جو کسی کی بیٹیوں کی طرف اٹھتی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ حق نہیں دیکھنے دے گا. یہ غلاظت کے پیپ کے ڈھیر ہیں, موسیقی کے, جو کانوں کے اندر بھر جاتے ہیں, اللہ حق کی آواز سننے نہیں دیتا. پھر یہ پتھر ہو جاتے ہیں, دیوانے ہو جاتے ہیں. انہیں نظر آتی ہیں اپنی ضرورتیں, انہیں سنائی دیتی ہیں اپنی ضرورتیں. انہیں اوروں کا رونا نظر سنائی نہیں دیتا, انہیں اپنے بچے کا رونا سنائی دیتا ہے. انہیں اوروں کی مسکراہٹیں دکھائی نہیں دیتی, انہیں صرف اپنے بچوں کی مسکراہٹیں دکھائی دیتی ہیں. یہ پھر انسان کی شکل میں درندے بن جاتے ہیں, بھیڑیے بن جاتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ, اللہ کی طرف لوٹو, توبہ کرو, پھر چاہے جو حال آئے گا ہم کامیاب ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی سرزمین پر سر دے دینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شکست کھا جانا کوئی ناکامی نہیں ہے, شکست کھا جانا کوئی ناکامی نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل میں سے 16 شہزادے شہید ہوئے, 16 حضرت فاطمہ کی نسل میں سے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی گردنوں پہ چھریاں چلی ہیں اور تلواریں چلی ہیں کہ ساری دھرتی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا, اور ان 16 کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا تو ان کا وزن زیادہ تھا, ان کا وزن زیادہ تھا. اس میں معصوم بھی ذبح ہوئے, جوان رعنا بھی ذبح ہوئے, اور بے قصور کوئی, اور ان سے افضل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں, ان سے پیارا. اس وقت حضرت حسین نے کہا, لوگوں تم جانتے ہو پوری دھرتی میں اس وقت نبی کا نواسا دنیا میں کوئی نہیں میرے سوا کوئی نہیں, میرا مقام پہچانو, میرا مرتبہ پہچانو. لیکن جب کوئی آدمی حکومت کا غلام بن جائے, پیسے کا غلام بن جائے, شہوت کا غلام بن جائے, اس کے سامنے نبی بھی آئے گا تو قتل کر دے گا, وہ تو نبی کا نواسا تھا. اور اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اقدار کی اور چیزوں کی, اور اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اعمال کی اور اقدار کی اور ایمان کی اور اخلاق کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ,
हलाक और बर्बाद हो जाए सोने चांदी का गुलाम, रुपए पैसे का गुलाम। मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह आपको अपना मतलूब बनाओ, अल्लाह को। फिर वो कभी इम्तिहान हम आफियत मांगेंगे, हम इस काबिल नहीं कि हम पे दुख आए, आजमाइशें आए, दर्द आए, हम बड़े कमजोर हैं, हम तो इसलिए रो रहे हैं बेकरार और तड़प रही। अल्लाह हम तेरी आजमाइश के हक के काबिल ही नहीं है मेरे मौला, हम इस काबिल नहीं है कि हमारे मासूम बच्चे ज़बह कर दिए जाएं। वो हुसैन था और उसका काफिला था जो ये सब कुछ सह गया, बर्दाश्त कर गया। या अल्लाह हमारे लिए तो दुनिया भी जन्नत बना और आखिरत भी जन्नत बना, लेकिन हम पर चीज तो वाज़ेह होनी चाहिए, हम पर चीज तो वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारा मसला क्या है, खराबी कहाँ है और हमारे मेयार क्या हैं। हमारे तो मेयार ही सारे गलत हो गए, मेयार ही गड़बड़ हो गए। ऑक्सफोर्ड के निसाब हमारे बच्चों को कभी ओ लेवल ए लेवल ओ लेवल ए लेवल, एक ऐसा बुत बन गया है कि बच्चों को अंग्रेजी बोले, अंग्रेज के लहजे में अंग्रेजी बोले। बोलो भाई बोलो, अब भी अगर होश में नहीं आओगे तो पता नहीं क़यामत का नाकूस तुम्हें होश में लाएगा। अब भी आंखें नहीं खोलोगे तो पता नहीं आज सूरज नीचे उतर कर तुम्हारी आंखों को खोलेगा। अब भी अगर नहीं सुनोगे तो पता नहीं क़यामत का घंटा वो तुम्हारी आंखों को खोलेगा। पता नहीं कब उम्मत सोई हुई जागेगी, कब इनके जवानों की आंखों से पट्टी उतरेगी, कब इनके दानिश्वरों को सही सोच नसीब होगी, ये पता नहीं है। हम तो अल्लाह के सामने पड़ रो रहे हैं, उसके पांव में पड़ के रो रहे हैं कि या अल्लाह तू फैसला कर, इसलिए कि तेरी मदद के हम मोहताज हैं। फैसले ऊपर से आते हैं, जमीन वाले उसको रोक नहीं सकते। हमारा मेयार वो नहीं है। अब देखते नहीं, हम टीपू को सलाम करते हैं और मीर सादिक के माथे पर हम गद्दारी का दाग लगाते हैं। हम कत्ल हुए टूटी तलवार वाले को हम सलाम करते हैं और जागीरें बनाने वालों को आज भी हम नफरत की नजर से, नफरत के बोल उनके लिए हैं और नफरत के जज्बात उनके लिए हैं। हम सिराजुद्दौला शिकस्त खुर्दा नवाब को अपना सरदार मानते हैं और मीर जाफर बंगाल का मालिक बन जाने वाले को हम आज भी माफ करने को तैयार नहीं, उसके लिए दुआ करने को हम तैयार नहीं। जनरल बख्त खान दिल्ली का शाह सवार, दुनिया में 2 मुसलमान जर्नल ऐसे गुजरे हैं कि उम्मत ने कदर न की। जमीन आसमान ऐसे जर्नल कभी कभी पैदा करते हैं, कभी कभी गर्दिशों से ये चीज वजूद में आती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। एक जलालुद्दीन खारजम, एक हिंदुस्तान का जनरल बख्त खान, ये बड़े अजीब लोग थे। एक अंदलुस का जनरल मूसा, ये तीनों शिकस्त खुर्दा जर्नल हैं, लेकिन आज भी मेरी आंख उनके लिए अश्कबार है। मैं आज भी तन्हाइयों में उनके लिए रोता हूं कि मैं उनको जानता हूं। आकाश आप भी जानते हैं, आपको फुर्सत न मिली डाइजेस्ट पढ़ने से, नावल पढ़ने से, मैं किस किस बात को रोऊं और कैसे कैसे रोऊं। जो कौम अपने लिबास पे फख्र न कर सके वो अपना जिंदा रहने का हक कैसे मांगती है। जिस कौम को अपने लिबास पे फख्र न हो, जिन कौम के घर में कुरान पढ़ा हो और वो अंग्रेज के कानून में अदल तलाश करें, जिस कौम के अंदर अल्लाह के नबी का और अल्लाह का कलाम उतरा हुआ घर घर में दर दर में मौजूद हो, मस्जिदें भरी हुई हों और वो कौम अंग्रेजों के कानून में से इंसाफ तलाश करके दे रही हो। ये जमीन क्यों न फट गई, आसमान क्यों न टूट पड़ा, बिजलियां क्यों न कौंध गई, फरिश्ते क्यों न अजाब के कोड़े बरसाने को आ गए। इतनी बड़ी कुरान की नाकदरी, इतनी बड़ी अल्लाह के इल्म की नाकदरी और नाकदरी करने वाली यही उम्मत मेरे भाइयों, हमने खुद असबाब पैदा कर दिए अल्लाह पाक को नाराज करने के। हमने अल्लाह को नाराज किया है, हमने उसको नाराज किया है। वो तो माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वालों, बाप से ज्यादा शफीक, मैं क्या मोहब्बत देती हूँ जो अल्लाह मोहब्बत देता है, बाप क्या शफकत देता है जो अल्लाह शफकत देता है। लेकिन हमारे अंदाज बदल गए, हमारे तौर अतवार बदल गए। हम अपने अल्लाह की तरफ लौटें जिसको राजी करके हम मंजिल तक पहुंचेंगे। हमारे लिए बायस इज्जत है बख्त खान बाजी हार गया और 3 आदमी जिन्होंने दिल्ली का सौदा किया था, मिर्जा इलाही बख्श, जनरल नवाब शुजाउद्दौला और नजफ खान, 3 शख्स हैं। 1857 में सौदा करने वाले मिर्जा इलाही बख्श, नजफ खान, नवाब शुजाउद्दौला जो सारी अवध की रियासत बचा गया, लेकिन अपने गले में गद्दारी का वो जूता डाल गया और अपनी पता नहीं कब्र में आगे क्या हो रहा होगा वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन हम उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं। और उस शिकस्त खुर्दा जर्नैल के लिए इन 2 के बारे में तो पता ही न चला कहाँ चले गए, जलालुद्दीन खारजम और जनरल बख्त खान। उसके बारे में तारीख का इल्म खामोश है, कोई कहता यहाँ मरे, कोई कहता वहां मरे, अल्लाह को जरूर पता है कहाँ सो रहे हैं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके अगर दुनिया से चले गए तो हमारा मसला हल हो गया, हम कामयाब हो गए, फिर हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला ने इसलिए अपने नबी के घर में ये किस्सा जिंदा रखा। मासूम बच्चे तड़पा दिए गए, कत्ल कर दिए गए। मैं कैसे बताऊं, बार बार मेरे मुंह पे वो वाकया आ जाता है कि किस बेदर्दी के साथ तारीख दोहराई गई।
ہوئے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی گجزم غبار آلود، ہاتھ میں شیشے کی بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے بیٹے کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو میری امت نے شہید کر دیا، یہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا۔ ابن زیاد نے کیا کمایا؟ 4 سال بعد خود بھی قتل کر دیا گیا، 4 سال بعد خود بھی قتل کر دیا گیا۔ کیا کمایا اس نے؟ جب اللہ کا نبی مدعی بن کے آئے گا تو کہاں چلے گئے حکومت کے مزے اور لذتیں، اور وہ لٹ کر پٹ کر قربان ہو کر بھی عزتیں پا گئے، کامیابیوں کی منزلیں طے کر گئے۔ ہاں، آخری بچہ محمد بن حسین، آخری بچہ محمد، آخری دودھ پیتا۔ حضرت ربابہ آپ کی آخری بیوی تھی، حضرت علی نے ان کے ساتھ خود نکاح پڑا تھا۔ ربابہ حضرت حسین کی آخری بیوی ہیں اور ان سے اتنی محبت تھی جب کبھی وہ گھر چلی جاتی تو فرمایا کرتے آج تو رات ہی لمبی ہو گئی، آج تو رات گزرنے کو نہیں آ رہی کہ آج ربابہ گھر میں نہیں ہے۔ ان کے بیٹے تھے محمد، آخری ان کو بلوایا گیا پیار کرنے کے لیے، کیونکہ سب ساتھی اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، اکیلے تھے، اپنی اولاد کے ایسی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور اس آخری بچہ گود میں لیا، اس کو پیار کر رہے تھے، وہ دودھ پیتا، اس کو تو پتہ بھی نہیں کیا قیامت قائم ہے کہ ابن الموقد قطیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو گیا، اور انہوں کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دیا، اے مولا اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، تو نے اگر اپنی مدد کو مجھ سے ہٹا لیا ہے تو میں تجھ پہ راضی ہوں، اگر تیری مدد تیری حکمت کی وجہ سے نہیں آ رہی تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک اور معصوم بچہ آ رہا تھا، معصوم بچہ باہر نکلا، چھوٹا تھا، حضرت حسن کا بیٹا، تو اس کی طرف ایک کوفی دوڑا اور اس نے تلوار کا مار کر کہا یا اماں، ہائے میرے چچا۔ میں نے کہا فکر نہ کر، میرا بیٹا اپنے نانا کے پاس جا رہا ہے، اپنے نانا کے پاس جا رہا ہے۔ ہمارے معیار وہ نہیں ہیں جو دنیا کی دانشور ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے، گزرگاہ سمجھتے، ہم آخرت کا سودا نہیں کر سکتے۔ دنیا کو آگ لگانی پڑی لگا دیں گے، بیچنا پڑا بیچ دیں گے، چھوڑنا پڑا چھوڑ دیں گے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کے محبوب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سارے بھائیوں کے، میں تو ہر جگہ یہ ایک بات کہتا چلا رہا ہوں کہ بھائیو توبہ کرو، بھائیو توبہ کرو، اور اللہ کا فضل ہے اکثر جگہ نوجوان، اور یہاں سب سے بڑا مجمع میں دیکھ رہا ہوں، وہ اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، تہخانے میں بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں۔ وقت ہے توبہ کرنے کا اور اپنے اللہ کو منانے کا۔ آج بھی اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی، مسجدوں کا رخ نہ کیا اور رو دھو کے اللہ کو نہ منایا تو پھر کب نہ ہو گئے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس کے دربار میں پڑ جائیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب اس کے سامنے رو دھو کر اپنا مسئلہ حل کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وہ تو آگے آ جاتا ہے، تلقیتہ من بعید، یوں کہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو اپنے عرشوں سے نیچے آ کر اس کو گود میں لے لیتا ہوں، میں تو کب سے انتظار میں تھا، آجا میرا بندہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا میرے بارے میں تو الذی خلقک، میں تو تیرا خالق، میں تیرا رب، میں تجھ پر کریم، میں تجھے بنانے والا، میں تجھے شکل دینے والا، بھلا میں بھی تیرا برا چاہ سکتا ہوں، میں بھی تیرا برا چاہ سکتا ہوں۔ اگر تم پر آج تکلیف ہے تو اس میں بھی تمہارے اپنے گھر میں فاقے کو رکھا، اپنی اولاد میں اتنی بڑی قربانی کو رکھا۔ وہ مجھے یوں لگتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے سے بچ گئی تھی وہ آ کر حسین پہ چلا دی گئی۔ یہ تو امت پیچھے سے قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو، تو دیکھتے نہیں ہو کیا عجیب دن ہے، کیا عجیب صبح ہے اور کیا عجیب منظر ہے۔ زمین آسمان دم بخود ہیں، مینا کے پہاڑ لرز رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، مینا کی زمین کپ کپا رہی ہے کہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھری ہے، اور معصوم 8 برس کا اسماعیل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ابا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان مجھے ذبح کر دو، مجھے ذبح کر دو۔ 84 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہے، 60 سال دعائیں مانگی، 60 سال 65 سال دعائیں مانگی یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، اور جب مل گیا اور اپنی 92 برس کی عمر ہو چکی ہے یا 94 سال کا بڑھاپا ہے اور سامنے 8 سال کا معصوم پھول ہے، بچہ تو پرایا بھی اپنا خوب پیارا لگتا ہے، پرایا بھی پیارا لگتا ہے، اپنا بچہ، اپنا بیٹا 92 سال کی عمر، 94 سال کی عمر، اور ان سے کہہ رہے میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، اور وہ آگے کہہ رہے ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے صبر والا پائیں گے، آپ مجھے صبر والا پائیں گے، آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ ابن القدامہ حنبلی فقہ کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب الرقۃ والبقاء میں ایک روایت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار دیا، کہا ابا جی یہ کرتا آپ لے لو
اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا اور یہ کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ مجھے یاد رکھے. جب کبھی اسے میری یاد آئے تو میری تسلی، تو اس کی تسلی کو کوئی میری نشانی اس کے پاس ہو. یہ کرتا میری ماں کو دینا، مجھے اپنے کرتے میں کفن دینا. میرے ہاتھ باندھو، میرے پاؤں باندھو، مجھے الٹا لٹکاؤ، آنکھوں پہ پٹی باندھو کہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو مجھے ذبح کرتے ہوئے، اور کہیں میری طرف سے آپ کو تکلیف نہ ہو. میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے باپ بیٹے کا نظارہ کائنات دیکھنے کو سناٹا چھا گیا. فرشتے، کائنات، بحر و بر، میں کیسے بیان کروں ان کیفیات کو. ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور اپنا گھٹنا، یہ گھٹنا ان کی کمر پہ ایسے رکھا. دیکھو جیسے کسائی بکرے کے اوپر اپنا گھٹنا رکھتے ہیں، بکرے کے اوپر اپنا گھٹنا اور بکرے کے گردن کو اٹھاتے ہیں، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بالوں سے اٹھا کر یوں اوپر کیا، ایسے اوپر کیا، چھری کو ہاتھ میں لیا کہ اے مولا، اگر تو مجھ سے ناراض ہوا تھا کہ میں اسماعیل کو دل میں جگہ دے بیٹھا تھا تو یہ میں تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اپنی ناراضگی کو دور کر دے. اور اے اللہ، اگر یہ تیرا میرے لیے کوئی امتحان تھا تو مجھے اس امتحان میں بھی پاس کر دے. ان بول کو سن کر آسمان کے فرشتوں میں بھی چیخ و پکار مچ گیا. فرشتے رو پڑے. چلا دی چھری اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام نے چلا دی چھری. یہ وہ امت ہے بھائیو، اس میں سے یہ امت وجود میں آئی ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو. اب تو اس کی زندگی سے پیار کرو، اب تو اس کی سنتوں میں ڈھلو، اب تو اس کے طریقوں میں ڈھلو. کیا آج بھی انہی دشمنوں کی شکلوں میں پھرنا ہے، انہی کا لباس پہننے ہیں، انہی کے طریقے اپنانے ہیں، انہی کے طور اطوار؟ آج بھی اگر آنکھ نہ کھلی تو کب آنکھ کھولو گے؟ اب بھی ہمیں دوست اور دشمن کا نہیں پتا چل رہا تو پھر کب پتا چلے گا؟ کب پتا چلے گا؟ کب ہوش میں آئے گا؟ کب اپنے گھر کو لوٹو گے؟ شام ہو چلی، شام کیا ہو چلی، رات بیت چلی، اب تو گھر آ جاؤ، اب تو گھر آ جاؤ. کب تک ان وادیوں میں بھٹکو گے؟ کب تک ان پہاڑی ندی نالوں میں سر ٹکراؤ گے؟ کب تک ان شہوتوں میں غلام بن کے چلو گے؟ اس کو دیکھو تو صحیح، وہ در کھول کے بیٹھا ہے ماں کی طرح. جو بچہ غصے میں نکل جائے تو دروازہ بند نہیں کرتی کہ پتہ نہیں شام کو آئے، صبح آئے، رات کو آئے، کب آئے. ہوا کی سنسناہٹ پر بھی وہ کہتی میرا بچہ آ گیا، ہوا کی آہٹوں پر بھی وہ کہتی میرا بیٹا آ گیا. اس کو تو دیکھو جو در کھولے گھر کھولے بیٹھا انتظار کر رہا ہے، کر آ جا میرے حبیب کی امت آ جا، میں تو تیرے لیے باہیں کھول کے بیٹھا ہوں. ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میری دیوانگی سمجھو، کیا سمجھو؟ مجھے یہ آیت یوں نظر آتی ہے جیسے ماں باہیں کھول کے بیٹھی ہو، بچے کو کہہ رہی ہو آجا آجا آجا. وہ ایسے ایسے لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے، وہ لپک کے اس کو آگے اپنی گود میں لے لیتی ہے. مجھے اس آیت میں یوں نظر آتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ باہیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میرے حبیب کی امت آ جاؤ، آ جاؤ میرے حبیب کی امت آ جاؤ، آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں، آ جاؤ آ جاؤ. اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ جو در کھول کے بیٹھا ہے اس کی طرف آتے نہیں ہو، اور جو چھرے لے کر بیٹھے ہیں، دوری دھار کے خنجر لے کر بیٹھے ہیں، ان کے آج بھی قدموں میں سر گرا رہے ہو، ان کے آج بھی قدموں میں گر رہے ہو. ان کی تہذیب سے آج بھی نفرت نہیں، ان کے طریقوں سے آج بھی نفرت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کافر سے نفرت کرو، اور میں کہہ رہا ہوں کافر کے کفر سے نفرت کرو، ان کی گندی زندگی سے نفرت کرو. کس چیز کو تہذیب قرار دے دیا؟ کس چیز کو ثقافت قرار دے دیا؟ کس چیز کو علم قرار دے دیا؟ کیوں نہیں اس کی طرف جاتے ہو؟ 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرو. راتوں میں ایک ہستی ہے، مدینہ سو رہا ہے، اور ایک ہستی کا سر زمین پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی آنکھوں سے اشک ہیں، سیل رواں ہیں. سندھ میں کیا طغیانی ہے جو آپ کی آنکھوں سے طوفان اٹھتے تھے آنسوؤں کے، چشمے کیا ابلتے ہیں جو میرے نبی کی آنکھوں کے چشمے ابلتے تھے. مدینے کی زمین کیچڑ بن جاتی تھی، اس کا سارا سینہ اس کے آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا، داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اب بھی اسی سے بغاوت کرنی ہے، اور یہ دنیا میں اس کا رونا دھونا ہے. کیا وہ اتنی بھی وفا کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی نافرمانی کے طریقے چھوڑو، اس کی راہوں کو چھوڑ، اس کے خلاف چلنے والی راہوں کو چھوڑو، اس کی سنت کے خلاف طریقوں کو اعتبار سے نکالو، وجود سے نکالو. میرے بھائیو، یہ تو دنیا میں اس کی وفائیں ہیں،
ذرا آگے دیکھنے کی کوشش کرو. جب جہنم چیخ مارے گی ترازو کانپ رہا ہوگا, عرش سر پہ ہوگا, فرشتوں نے اٹھایا ہوگا, فرشتوں کا پیرا ہوگا, جنت بھڑک رہی ہوگی, جہنم مہک رہی ہوگی, پل صراط بچھ چکا ہوگا, اور جہنم کی آواز سن کر سارے نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی آدم علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی نوح علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی ہود علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی صالح علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی موسیٰ علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام. کہیں گے یا اللہ دوستی کا واسطہ میری جان بچا, میں کسی کا سوال نہیں کرتا. اور یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی یوشع, یا اللہ نفسی نفسی ہارون علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی اور عیسیٰ علیہ السلام, یا اللہ نفسی نفسی. میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. کیا ایوب, کیا دانیال, کیا داؤد, اور کیا سلیمان, اور کیا یحییٰ, اور کیا زکریا, اور کیا لوط, اور کیا شعیب, اور کیا صالح, اور کیا یوشع, اور کیا ادریس, اور کیا ذوالکفل, اور کیا سے کیا انبیاء ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری جان بچا, میری جان بچا, میری جان بچا. اور ماں کہہ رہی چلا جا بس میری جان بچ جائے, باپ کہہ رہا ہے چلا جا بس میری جان بچ جائے, بیٹا کہہ رہا ہے چلے جاؤ میری جان بچ جائے, بیوی کہہ رہی ہے نفسی نفسی, خامد کہہ رہا ہے نفسی نفسی. ادھر آؤ, میں ایک آواز آپ کو سناتا ہوں. ادھر دیکھو, ایک ہستی ہے جس کا نغمہ, جس کا نوحہ سب سے جدا ہے, جس کا نوحہ سب سے جدا ہے, جس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ امتی امتی, وہ کہہ رہا ہے یا اللہ امتی امتی, یا اللہ امتی امتی, یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے. اس کو نہ بیوی یاد ہے, نہ عائشہ یاد ہے, نہ خدیجہ یاد ہے, نہ اسے ام سلمہ یاد ہے, نہ اسے فاطمہ یاد ہے, نہ اسے مظلوم حسین یاد ہے, نہ حسن یاد ہے, نہ داماد اسے علی یاد ہے, نہ ابو بکر اسے یاد ہے, نہ عثمان اور فاروق اسے یاد ہیں. وہ سب کے لیے پکار رہا ہے یا اللہ امتی امتی, یا اللہ امتی امتی, یا اللہ امتی امتی. اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے. اسے نہیں پتا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں, اسے پتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کس حال میں اٹھ رہے ہیں, کالے چہروں کے ساتھ اور بدنما گناہوں کے داغوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں. پھر بھی وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت بچا لے, میری امت بچا لے, میری امت بچا لے. پل صراط سے گزرتے ہوئے وہ پایا پکڑ کے کھڑا ہے, یا رب سلم سلم, یا اللہ میری امت پار لگا دے, یا اللہ میری امت پار لگا دے. اور میرے بھائیو, تمہیں اور کوئی نہیں ملا دشمنی کرنے کے لیے, اسی سے دشمنی کرنی ہے, اسی کے طریقوں کو بازاروں سے نکالنا ہے, اسی کے طریقوں کو دفتروں سے نکالنا ہے, اسی کے طریقوں کو اپنی جوانی سے نکالنا ہے, اسی کے طریقوں کو اپنی شادیوں سے نکالنا ہے, اسی کے طریقوں کو اپنی زندگی کی ترتیب سے نکالنا ہے. میں کہاں سے الفاظ لاؤں, میں کہاں سے الفاظ لاؤں, میں کیسے دل کے پردے اٹھا سکتا ہوں, میرے بس میں نہیں ہے, میرا اپنا دل میرے ہاتھ میں نہیں, میں باقیوں کے دلوں کے فیصلے کیسے کر سکتا ہوں. لیکن شور تو ہم مچا سکتے ہیں, ہم شور تو مچا سکتے ہیں کہ بھائیو کر لو, اپنے اللہ کو راضی کر لو, اس کے حبیب کے طریقوں کو اپنا بنا لو, اس کو لے کے پھر جاؤ. آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, گھروں میں بیٹھنے کے زمانے چلے گئے, تجارتیں بڑھانے کے زمانے چلے گئے, عیش و نشاط کا دور گزر گیا. اب میرے بھائیو یا توبہ کرو اور یا اللہ پاک کی پکڑ پھر اور بڑھتی جائے گی, اور بڑھتی جائے گی, اور بڑھتی جائے گی. میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اپنے انفرادی مفاد کہیں دفن کر دو. امت کا اجتماعی مسئلہ ہے. اگر ایبٹ آباد کے ایک کونے میں آگ لگ جائے, دوسرے کونے تک فوج خبردار کرتی ہے آگ لگ گئی ہے, فوری انتظام کیا جائے. وہ یہ نہیں کہتا ادھر آگ لگ گئی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں, ادھر بھی جنگل ہے, ادھر بھی جنگل ہے, ادھر بھی نافرمانی ہے, ادھر بھی نافرمانی ہے. اگر کہیں امت پر آگ برسی ہے تو جو گناہ وہاں تھے ایبٹ آباد میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, لاہور, ملتان, کراچی میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اس محبوب کے طریقے پر لائیں جو میرے بھائیوں ہمارے لیے رویا بھی صحیح, تڑپا بھی صحیح, مچلا بھی صحیح, دعائیں بھی کی, عرفات کی دعائیں, مینا کی دعائیں, مزدلفہ کی دعائیں, مدینے کی دعائیں, مکے کی دعائیں, اور طائف میں پتھر کھانا اور احد میں دان توڑوانا, پیڑ پہ پتھر باندھنا, بیوی بچیوں کو طلاق دلوانا, 3 دن فاقے برداشت کرنا, 2 مہینے چولہوں کا نہ جلنا, ساری رات بھوک کی وجہ سے تڑپ کے گزار دینا. کچھ اس کی زندگی پڑھو تو صحیح, کچھ اس کے طریقوں کو سوچو تو صحیح. میرے بھائیوں, میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت غفلت کا وقت گزر چکا ہے, غفلت کا زمانہ گزر چکا ہے. توبہ کرو, مسجدوں کو بھر دو, اپنی عدالتوں میں سے ظلم کو نکال دو, بازاروں سے خیانت نکال دو, گانے بجانے کو گھروں سے نکال دو, اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ, اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو, اپنے ہاتھوں میں عدل کے پھول ڈالو, اپنے گلے میں اطاعت کے ہار ڈالو, اپنے پاؤں میں تواضع کی بیڑیاں ڈالو. اللہ اپنے ماتھوں کو سجا
جاؤ سجدے کے نشانوں سے. اپنے دلہن اپنا جھومر لگا کے کیا حسین نظر آئے گی جو قیامت کے دن تمہارے سجدے کا نشان تمہیں حسن عطا کرے گا. میرے بھائیو اپنے وجود کو ڈھال دو اس اللہ کے نبی کے طریقوں میں, اس کے محبوب کی سیرت میں, اور پھرو بیٹھنے کا زمانہ گزر چکا ہے. پھرو, جلسے نہ کرو, جلوس نہ نکالو, اللہ کی راہ میں پھرو. حکومت کو برا کہنے سے اپنا نقصان ہے, کوئی نقصان نہیں, اجتماعی نقصان ہے, اپنا نقصان ہے. جیسے ہم ویسے وہ, جیسے ہم برے ویسے وہ برے. میرے بھائیو چھوٹے فرعونوں پہ بڑے فرعون بیٹھا کرتے ہیں. اگر ہم ہوتے ابو ہریرہ جیسے تو اللہ ہم پہ عمر جیسے لے آتا. ہم ہیں چھوٹے فرعون, ہم پہ بڑے فرعون آنے چاہیے. مامون عباسی سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ بنا پھرتا ہے, دیکھتا نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا. وہ کہنے لگا عمر کی عوام وہ ابو ہریرہ تھی, تم پہلے ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم توبہ کریں, ہماری حکومتیں بھی توبہ کر جائیں گی. ہم توبہ کریں, ہم اللہ کے دربار میں پڑ جائیں, گر جائیں, پڑ جاؤ. بچہ ضد کر کے ماں کو منوا لیتا ہے, الٹی بات بھی منوا لیتا ہے, تو ہمارا تو مطالبہ بھی بڑا جائز ہے. اور اللہ ماؤں سے زیادہ شفیق و کریم و حبیب ہے. تم اس کے قدموں میں پڑ جائیں, کوئی آنسو اس کو پسند آئے اور امت کی تقدیر بدل جائے اور اس امت کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. اس لیے میرے بھائیو اپنے آج کام تھوڑے مؤخر کر دو, اپنی ترتیب زندگی مؤخر کر دو اور پھرو اللہ کی راہ میں, نکلو اللہ کی راہ میں. یہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ کی راہوں میں نکلنا اور توبہ کرنا اور اس کے حکموں پہ چلنا جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا مالک الملک کی رحمت متوجہ ہوتی چلی جائے گی اور وہ اپنی رحمتوں کے در کھولتا چلا جائے گا اور عذاب کے در بند کرتا چلا جائے گا. میری سمجھو میرے بھائیو, اللہ کے واسطہ دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, جس نے ہمیں یہاں بٹھایا, جس نے ایک چھت کے نیچے ہمیں جمع فرمایا, جس نے آج تک سلامتی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھا, ماں کی گود میں ایمان کا بول دیا, ماں کی گود میں ایمان کا کلمہ دیا اور قرآن کا والا بنایا اور محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا, اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائیو. لوٹو اللہ کی طرف, لوٹو اللہ کی طرف, آ جاؤ اللہ کی طرف. وہ آگے انتظار میں ہے, ہم آگے بڑھ جائیں, وہ ہمیں لے کر, وہ بھی ہمیں اپنی گود میں لینے کو تیار ہے. لیکن کوئی توبہ تو کرے. ہم توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کا نظام کیسے بدلے گا؟ ہم توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی اور کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیو اتنی تو میری مانو, آج سارے بیٹھ کے توبہ کرو. اتنے تو میری مانو آج سارے کو, یا اللہ میری توبہ. اتنی تو مان لو بھائی, اتنی تو مان لو. آج توبہ کرتے ہو. اور یہ تو کچھ بولو تو صحیح میرے بھائیو. ہائے کتنا آسان کام ہے اللہ کو ساتھ لینا. ادھر ہم توبہ کریں, ادھر وہ ساتھ آ جائے, بس اتنی دیر ہے. ادھر ہم توبہ کریں, ادھر وہ ساتھ آ جائے, اتنی دیر ہے بس. تو توبہ تو کر لی نا سب نے, ساری دنیا سے کرانی ہے. اس امت کا منصب ہے اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا اور گھر گھر در در جا کر لوگوں سے توبہ کروانا. اب بولو کون ہے جو نقد اٹھ کر اللہ کی راہوں میں پھر کر اتنا پھرے کہ اللہ کو رحم آ جائے اور وہ اپنی توبہ کا دروازہ, وہ اپنی رحمت کا در کھول دے. ہم توبہ کا در کھولیں, وہ رحم کا در کھولے گا. ہم اس کے سامنے جھکیں, وہ ہمیں اٹھائے گا. تو کچھ کرنا تو چاہیے, کچھ کریں تو صحیح. اب بولو کون بھائی تیار؟ اللہ جل جلالہ آپ حضرات کے آنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ایسے موسم میں آپ تشریف لائے اور الحمدللہ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہر جگہ نوجوانوں کا رجوع ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہدایت کے ہوا چلاتا ہے تو نوجوانوں کا رخ دین کی طرف پھیرتا ہے اور ان کا دین کی طرف آنا اور اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہونا یہ ہدایت کی آمد کا پتہ دیتا ہے. 1980 میں یہاں آیا تھا جب میں سال لگا رہا تھا, تو یہاں کوئی 200 آدمی مشکل سے, 200-250 زیادہ. اب ان کو گننا ہی مشکل ہے جو اللہ کے فضل سے بیٹھے, نیچے بیٹھے, اوپر بیٹھے, اس سے بھی اوپر بیٹھے. کوئی کہہ رہے ہیں نیچے بھی طے خانہ ہے, کوئی ادھر بھی بیٹھے. تو اللہ جب وجود دے گا ہدایت کو تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی. مسئلہ ہماری طرف سے اٹکا ہوا ہے کہ ہم توبہ میں دیر کر رہے ہیں. تو اس لیے میں تو آج کل کے حالات کے پیش نظر اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں بھائیو, اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے پہلا کام ہے توبہ کی جائے. تو یہ تو آپ سب نے ارادہ کر لیا, ٹھیک ہے نا بھائی؟
اچھا، اب یہ جو پختگی ہوتی ہے وہ ماحول سے ہوتی ہے، خالی ایک بیان سننے سے نہیں ہوتی، ماحول سے ہوتی. تو ہم توبہ بھی کریں اور اس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں تو اس سے چیز پائیدار ہو جاتی. تو ایک آخری گزارش یہ تھی، بھائی اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے تو 3 دن کے لیے جو بھائی نقد تیار ہوں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں، پھر دعا کرا لیتے. اتنے بڑے مجمع میں سے 3 دن کون سے بڑا مسئلہ ہے؟ بے شک پہلے ارادہ نہ کیا، ابھی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. نہیں ان کے نام کیا لکھنے تو ویسے بہت سے کہاں بھیجیں، کہاں بھیجیں؟ نہیں ایسا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں. اوپر بھی ہیں ان کے نام دیے ہیں. اب اس وقت ان کو یہاں سے نکالنا مجمع سے باہر ہے، بڑی بدنظمی ہونی تھی. تو چونکہ یہ آپ کا معاملہ اللہ کے تبارک و تعالی علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما کر پوری امت کو اجتماعی طور پر آپ کا پیغام اور آپ کی دعوت کو آگے پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا. ہم سے اس میں کوتاہی ہوئی اور بہت بڑی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹی ہوئی. مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا استجیب لکم وتستنصرونی فلا انصرکم وتسألونی فلا اعطیکم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، میرے بندو ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں اس امت کو بھلائی پھیلاؤ اور برائی سے روکو، ورنہ تم دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، سوال کرو گے میں پورا نہیں کروں گا، مدد کرو گے میں مدد مانگو گے میں مدد نہیں کروں گا. یہ بھی ہمارا ایک اجتماعی جرم ہے. اجتماعی جرم سے توبہ بھی اجتماعی ہوتی، اور اس کی توبہ عملی صورت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں، ورنہ تو یا اللہ میری توبہ، اس سے تو یہ توبہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی راہ میں نکلا جائے تب جا کر یہ توبہ پایا تکمیل تک پہنچے گی. تو جن بھائیوں نے ابھی 3 دن کے ارادے کے اللہ مبارک کرے، آپ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، کم از کم اتنا طے کرو ہر مہینے 3 دن لگایا کریں. ہر مہینے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں. ہر مہینے یہ اوپر نیچے دائیں بائیں گیلریوں والے برآمدے والے یہ بات طے کر لیں کہ ہر مہینے 3 دن لگانے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اس سے آپ کو آگے تک ساری سیڑھیاں چڑھنا آسان ہو جائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں کے ہاں نماز ہمارے پنجاب سے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن بھائی اس سے اگلی کوشش یہ کی جائے کہ سارے ایبٹ آباد میں اور جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں کوئی بے نمازی نہ رہے. سارا مجمع، سارا محلہ، سارا بازار 5 وقت کا نمازی بنے. اور یہ تاجر حضرات اپنے مطالبات منوانے کے لیے یا کوئی سیاسی حضرات اپنے جلسے جلوسوں کے لیے بازار بند کروا دیتے ہیں. 55 سال ہو گئے، اس کا نفع کوئی نہیں نظر آیا. ایک میں درخواست کر رہا ہوں، اس کو کر کے دیکھیں. آپ نماز کے لیے بازار بند کروا دیں. اس سے میری مراد وہ سختی سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں، پیار محبت سے. اپنی دکان بند کریں، دائیں بائیں والوں سے بھی کہیں آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی. ایسی کوشش کریں، اس محبت سے اس چیز کو، اس دعوت کو چلائیں کہ جب اذان ہو جائے تو سارا ابتاباد بند ہو جائے. سارا جو دائیں بائیں سے آپ مجھے تو علاقوں، آپ کے علاقوں کے نام نہیں آتے، ہری پور ہے ادھر راستے میں، کلندر آباد مجھے یاد ہے کہ 80 میں وہاں سے پیدل چلا تھا ادھر گاؤں کی طرف. تو جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں وہ سارے بازار بند ہو جائے اور سب کا رخ مسجد کی طرف ہو جائے. دفتر بند ہو جائیں، سب کا رخ مسجد کی طرف. عدالتیں بند ہو جائیں، سب کا رخ مسجد کی طرف. تو یہ ذرا ہڑتال کر کے دیکھیں آپ 3 ٹائم، زور اثر مغرب پر ماشاءاللہ ویسے ہی بازار بند ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی غیبی تائید، مدد، نصرت، رحمت انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا. تو آپ یہ نیت کریں کہ اب کوئی بند نہ کرے، میں اپنی دکان بند کروں گا. تو کون کرے گا نماز کے لیے دکان بند؟ ماشاءاللہ. اس پہ لکھو وقفہ برائے نماز کا بورڈ لگاؤ، وقفہ برائے نماز. دوسرا بھائی، اپنی تجارتوں میں سے غلط بیانی نکالو، جھوٹ نکالو، سود نکالو. پیسے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں ہیں، اسے کرنٹ میں کر دو. یہ کوئی سیونگ نہیں ہے، یہ بربادی ہے. اللہ تعالیٰ نے سود پر اعلان جنگ کہا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور اکثریت عوام غریب ہو جاتے ہیں، بلکہ چولہے بجھ جاتے ہیں، اور معصوم بچے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے بھوکے سوتے ہیں. ان کے آنسو ان کی آنکھوں ہی میں خشک ہو کے جم جاتے ہیں. اس وجہ سے چونکہ سود کے نظام کا لازمی نتیجہ ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے. یہ ناممکن ہے
کہ سودی نظام ہو اور لوگ خوشحال ہوں، یہ ناممکن ہے، یہ اللہ پاک کے نظام کے خلاف ہے، اللہ کے علم کے خلاف یہ بات ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں ملک بڑا خوشحال ہے، وہاں تو سود ہے، اندر جا کے دیکھو گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کی خوشحالی ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، تو جو بندوں کو نقصان پہنچائے اللہ پاک اس سے بہت ناراض ہوتے۔ نماز چھوڑ دینا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑ دینا ڈرتا ہے اور اس کو اپنا بڑا دشمن خیال کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک دفعہ ابلیس ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ کیا ہے، کیوں کہ اس میں لاکھوں کروڑوں انسان بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی حلال پیسوں میں بچے کا علاج نہیں کروا سکتا، اور ایک آدمی اپنے سودی نظام کے آہنی پنجوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو امریکہ سیر کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے۔ بچے کہاں گئے ہوں جی؟ امریکہ سیر کے لیے گئے ہوں۔ بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک کے بچے آکسفورڈ پڑھیں گے اور ایک کے بچے کو ٹاٹ کے اسکول میں جانے کی بھی فیس نہیں ہوگی۔ تو اس ظالمانہ جو نظام ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تو یہ حکومتوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سود بند کریں۔ اب حکومت کہتی ہے کہ سود پہ پیسے دو، ایک تو بینک سود پہ پیسے دے رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ سود پہ پیسے لے رہے ہیں، تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب فرد پیسے سود پر دے رہے ہیں۔ صرف یہاں کی بات نہیں، پنجاب میں ہر جگہ ایک شہر میں ہم لوگوں کا یہاں تو عورتیں بھی سود پہ پیسے دیتی، یہیں پاکستان کی بات بتا، عورتیں سود۔ اب ان کو حکومت کہہ رہی کہ تم سود پہ پیسے دو۔ ایک چپڑاسی میرے پاس آیا، چپڑاسی کہا جی میرے بھانجے کو کینسر ہو گیا تھا، ایک جگہ سے پیسے لے بیٹھا، کوئی دینے کو تیار نہیں، دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے؟ جب تو ناراض ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں، یہ میری ناراضگی کی نشانی۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، حکومت نے دل روشن نہ ہو تو دین آ نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا انتظار نہ کرو کہ حکومت سود ختم کرے، آپ ختم کرو، آپ ختم کریں، اور نہیں کر سکتے بھائی کرنٹ میں ڈالو۔ اب سود کے کاروبار میں پھنس گیا، توبہ کرو، نکلنا شروع کرو، اللہ سے مانگنا شروع کرو، رونا دھونا شروع کرو، اللہ اپنے غیب سے اس کا نظام بنائے گا۔ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتی شریعت، زکوٰۃ دینے والے کو شریعت سخی نہیں کہتی، اور بخیل بھی نہیں کہتی، کنجوس بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں، درمیان میں ہے۔ ہاں 2.5 روپے کے وہ 2.25 کر دے تو پھر سخی ہے۔ زکوٰۃ سے زیادہ دینے والا چاہے 1 پیسہ دے، جب وہ زکوٰۃ سے زیادہ ادا کرتا ہے پھر وہ سخیوں کی صف میں آ جاتا ہے۔ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا مرضی دیتے جاؤ، جتنا مرضی دیتے جاؤ، جتنا دو گے اللہ سے اتنا لے لو۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چند دن گزرے، ایسی سخاوت، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی ملازمت، نہ کوئی جائیداد۔ ایک دفعہ ایک آدمی کہنے لگا حضرت آپ کا یہ دسترخوان کہاں سے چلتا ہے؟ تو کہنے لگے تو اپنا سب کچھ لگا دے، پھر تجھے بھی پتہ چل جائے گا کہاں سے چلتا ہے۔ اللہ پہ لگاؤ گے تو اللہ دے گا۔ جو اللہ نے اس مجمع میں جن بھائیوں کو اللہ نے رزق دیا ہے اور انہیں آج تک زکوٰۃ نہیں دی، ابھی توبہ کر کے اس کو ادا کرنے کی ترتیب بنائیں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں۔ جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں کہ اس سے مال بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کا فرمان ہے میری ضمانت لے لو، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ تو غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، اور رزق بڑھانے کے کچھ حلال طریقے ہیں، کچھ حرام طریقے ہیں، کچھ روحانی طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک بڑا آسان نسخہ بتایا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتائیں میرا رزق بڑھ جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا، باوضو رہا کر۔ دوسری چیز، ایک تو رزق بڑھے گا، دوسری بات کہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ کتنے ہیں تیرے دشمن؟ کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15 میرے دشمن ہیں۔ آپ نے کہا کون کون سے؟ کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی ہیں، پہلے نمبر پر آپ ہیں۔ اور پھر اس نے کہا ان 15 میں سے ایک بتایا، وہ ہے وہ مسلمان جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے دوست کتنے ہیں؟ تیرے دوست کتنے ہیں؟ کہا 10۔ کہا کون کون سے؟ کہا پہلے نمبر پہ ظالم حکمران،
وہ میرا بڑا پیارا دوست ہے. ظالم قاضی، ظالم عادل، اپنا ظالم جج، ظالم زمیندار، ظالم تاجر، ظالم مرد. ظلم کی پھر شکلیں مختلف ہیں، تو ظالم سب سے پیارا میرا دوست ہے. وہ جس شکل میں ہو، حکومت کی شکل میں ہو، وہ جرنیل کی شکل میں ہو، اور وہ قاضی کی شکل میں ہو، وہ تاجر کی شکل میں ہو، وہ زمیندار کی شکل میں ہو، وہ وکیل کی شکل میں ہو، وہ چپڑاسی کی شکل میں ہو، وہ ایس پی کی شکل میں ہو، وہ سپاہی کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہے، ظالم شیطان کا دوست. باوجود ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ہے میرے بھائیوں، ہمارے اندر سارے اعمال زندہ ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر محبتیں نہیں ہوں گی تو پھر بھی اللہ ہمیں پارا پارا کر دے گا، اور ہماری قوتیں ہمیں نفع نہیں پہنچا سکیں گی. اس لیے ہمارے دلوں کا جڑنا اور محبت کا باقی رہنا یہ ان فرائض میں سے ہے جن کو ادا کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. ہم سب کچھ کریں لیکن ہمارے دلوں میں پھٹن ہو، شگاف ہو، نفرتیں ہوں، اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی. معاف کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، اگر اس کی ہم نے عادت نہ بنائی تو حق پر ہوتے ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کے ہوتے ہوئے، تبلیغ کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالی ہمیں توڑ کے رکھ دے گا اگر ہمارے دل ٹوٹ گئے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اخلاق میں ہم محنت کریں گے کہ ہمارے اخلاق ایسے بن جائیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو زیادتی کرے اس کو معاف کرو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، اور جو تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، پھر 3 دن گزر جائیں اور وہ آپس میں صلح نہ کریں، تو اس کے بعد میری طرف سے یہودی مرے مجھے پرواہ نہیں، عیسائی مرے مجھے پرواہ نہیں. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپس میں اگر اس مجمع میں کوئی ایسے بیٹھے ہوں جن کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کو سلام نہ کرتے ہوں، تو بھائی وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. یہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو پہل کرے گا وہ جنت میں آگے چلا جائے گا. کھٹپٹ کس میں نہیں ہوئی؟ دنیا میں امام حسن اور حسین سے خوبصورت بھائی نہیں آ سکتے، ناممکن ہے، نہیں آ سکتے. ان دونوں میں بھی ایک دفعہ آپس میں تکرار ہو گیا، ذرا تلخ بات ہو گئی، تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بڑے بھائی سے معافی مانگ. وہ کہنے لگے واللہ مجھے اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آدمی معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور مجھے اپنے بھائی کا اتنا احترام ہے کہ میں جنت میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، میں اس کے پیچھے رہنا چاہتا ہوں. تو اگر میں پہل کروں گا تو میں آگے چلا جاؤں گا، وہ پہل کرے گا تو وہ بڑا بھی ہے اور آگے بھی رہے گا، تو حق اس کا بنتا ہے. جب حضرت حسن کو یہ بتایا گیا تو وہ ننگے پاؤں بھاگے ہوئے آئے اور اپنے بھائی کے گلے لگ گئے. جو معاف کرے گا وہ چھوٹا ہو کر بڑا بن جائے گا، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ چھوٹا ہو کر بڑا بن جائے گا، اور جو دل میں بغض رکھے گا اس کے ایمان کی شمع بجھ جائے گی. دل میں بغض ایسی تند و تیز ہوا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے چراغ بھی بجھتے چلے گئے، اور بڑے بڑے تن آور درخت وہ بنیادوں سے اکھڑ کر وہ خشک پتوں کی طرح بکھرتے چلے گئے. یہ اندر میں بغض اور اندر میں کسی کے لیے غصہ اور انتقام اور اندر کا سلگنا، یہ وہ آگ ہے میرے بھائیوں جو پیٹرول کی آگ سے بھی زیادہ جلاتی ہے اور گیس کی آگ سے بھی زیادہ جلاتی ہے. اگر ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے تو یہ دل اللہ کے عرش کی، جیسے اللہ کا عرش پر اللہ کی تجلیاں پڑتی ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کو مسلمانوں سے صاف کر لیں گے تو ہمارے قلوب پر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیاں وہ پڑیں گی کہ میرے رب کی قسم وہ عرشوں پر وہ تجلیاں نہیں پڑیں گی جو آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے تجلیات کو ظہور ہوگا. اس چھوٹے سے ٹکڑے کو مسلمانوں کی نفرت سے صاف کر دو، بغض سے صاف کر دو، اس کو دھو دو. ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ماں جائے ہوئے، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے، ایک ماں کی چھاتیوں کا دودھ پینے والے، اور ایک گود میں مل کے سونے والے، ایک تھالی پیالی میں کھانے پینے والے، اور ایک چارپائی پر برسوں سونے والے، اور ایک آنگن میں مل بیٹھ کر کھیلنے والے سگے بھائی چند پیسوں پر ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں. چند جریب پر، چند انچ پر، چند گزوں پر، ایک دکان پر، ایک رشتے پر، ایک بول پر، 1 لاکھ پر، 10 روپے پر، 10 کروڑ چھوڑو، 10 ارب، 10 خرب، زمین آسمان سونا چاندی بن جائے تو بھی بھائی کا رشتہ اس سے زیادہ مقدس ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بد اخلاقی نے سگے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے. باپ بیٹے سے جدا، میاں بیوی میں نفرتیں، میاں بیوی میں نفرتیں، خامدوں کی زیادتیاں، کہیں عورتوں کی زیادتیاں. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور آپ نے فرمایا میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. میرے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو سب سے پہلے عمل تولے گا، سب سے پہلا عمل، لاؤ بھائی عمل تولے جائیں، سب سے پہلے کیا چیز رکھی جائے؟ نہ علم رکھا جائے گا، نہ تبلیغ رکھی جائے گی، نہ ذکر رکھا جائے گا، نہ قربانیاں رکھی جائیں گی، نہ تلاوت رکھی جائیں گی، یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ بلوائے گا؟ اللہ فرمائیں گے سب سے پہلے اس کا بیوی کے ساتھ سلوک لاؤ، وہ کیسا تھا وہ لاؤ، اس کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا وہ لاؤ۔ باہر دوستوں کے ساتھ بڑے ہنس کے ملیں گے، بیوی کو گالی کے سوا بات نہ کریں گے، جو چیزیں اللہ نے بیوی کے ذمے نہیں لگائیں ان کی وجہ سے اپنی بیوی کو ذلیل کریں گے، تھپڑ ماریں گے، بے عزت کریں گے، تو نے روٹی نہیں پکائی، تو نے چائے نہیں پکائی، اس کے ذمے تو آپ کو روٹی کھلانا ہے ہی نہیں، اس کے ذمے آپ کے لیے چائے بنانا ہے ہی نہیں، اس کے ذمے آپ کے لیے ہانڈی پکانا ہے ہی نہیں۔ یہ شریعت بیوی کو ترغیب دیتی ہے کہ خاوند کے لیے روٹی پکا، خاوند کے لیے چائے پکا، خاوند کے لیے سالن پکا۔ بیوی اگر یہ کہہ دے کہ میری معذرت ہے میں نہیں کر سکتی تو وہ نافرمان نہیں کہلاتی، اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے، اور یہ اسی پر ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا ارشاد عالی ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور ہم ایک ہر ارے غیرے کے ساتھ سلام دعا کھان چائے پوچھ رہے، کوئی آ جائے اس کے لیے دسترخوان بچھا رہے، اس کے لیے کیا سے کیا کر رہے، اور جماعتوں میں پھر کر لوگوں کی گالیاں سہ رہے، پتھر سہ رہے، دھکے کھا رہے، اور گھر میں آتی بیوی پہ کوڑا اٹھا رہے، اپنے مرد ہونے کا وہ حق استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ پہلے سوال میں ہار گئے تو پچھلے عمل بھی بے وزن ہو جائیں گے، تو اپنے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی درست کرو میرے بھائیوں۔ اپنی ماؤں کی دعائیں لو، ماؤں کی بد دعائیں نہ لو، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ اپنے باپ کی دعا لو، اب باپ جنت کا دروازہ ہے، جس نے توڑ دیا وہ کبھی جنت میں نہ جا سکے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ رشتے ناتے ہمارے لیے جنت کا خزانہ ہے، یہ ہمارے لیے جنت کا خزانہ ہے۔ صحابی، نبی کا صحابی جن کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ کے نبی کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اتنی بڑی بشارت آج تک دھرتی پہ کسی کو نہیں ملی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی زندگی میں مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی ہو کر کلمہ نہیں ادا ہو رہا۔ حضور کو بتایا گیا، آپ تیزی سے آئے، آپ نے دیکھتے ہی پتا کر لیا کہ کس چیز کی نحوست ہے جو یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں آ گئی، آپ نے کہا اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو میں آگ میں جلا دوں؟ ہائے ہائے، کوئی ماں سے کتنی ہی زیادتی کرے، ماں تو بیچاری ماں ہی ہوتی ہے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں برداشت کر سکتی کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ صحابی وہ جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھانا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر اس نے معاف کیا، ادھر اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، ادھر اس کی جان نکل گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہاں اخلاق کو نہ بولا جا رہا ہے، نہ اس کی دعوت چل رہی ہے۔ تبلیغ والوں نے بھی چوتھا نمبر اپنی تبلیغ میں سے نکال کے رکھ دیا ہے کہ اس کی اب ضرورت ہی کوئی نہیں، صرف پہلا نمبر ہے اور چھٹا نمبر ہے، باقی سارے نمبر پر گننے کے لیے رہ گئے ہیں، بتانے کے لیے کوئی نہیں رہ گئے۔ لہذا خروج تو ہوا ہے، اخلاق نہیں بن رہے، اور اخلاق نہیں ہوں گے تو نہ اللہ تبلیغ قبول کرے گا، نہ اس کا ثمر ایسا نکلے گا کہ جس کو کھا کے جس کی چھاؤں تلے کوئی راحت پا سکے، جس کا پھل کھا کے کسی کو چین و سکون مل سکے۔ جس امت قوم میں سے اخلاق مٹ جاتے ہیں وہ اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتی ہے اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین سلامت رکھے، ہمارے تو چلے گئے، اگر آپ کے سلامت ہیں تو ان کی دعائیں لے لو، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیویوں کی دعا لو۔ کسی کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے ڈولی میں بٹھا کے آپ گھر پہنچا دیا۔ ایک آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا اب رو رہا ہے، جب بیوی مر گئی میں نے جی بیوی پہ بڑے ظلم کیے، اس کا باپ مر گیا تھا، میں نے اس کے باپ کا منہ دیکھنے بھی اس کو نہیں جانے دیا تھا، اب میرا کیا بنے گا۔ ایسے ظالموں سے بھی دنیا بھری پڑی، جن ماؤں نے جنا ان کو نہیں ملنے دیتے، میں تیرا خامد ہوں نہیں جا سکتا، ایسا ظلم ہوتی تھی۔ بھائیو، دین ایک پوری زندگی کا نام ہے، صرف ذکر کا نام نہیں، صرف تلاوت کا نام نہیں، صرف وہ پھرنے کا نام نہیں، صرف وہ پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں، مسجد میں آنے کا نام نہیں، پوری زندگی پر محیط ہے اللہ کا دین، پوری زندگی پر محیط ہے۔ دیکھو اپنے نبی کی زندگی، آپ گھر میں آٹا گوندھ رہے، کہ میں آٹا گوندوں گا، عائشہ روٹی پکائے گی، 9 بیویاں آٹا خود گوندھ رہے ہیں، ہمیں سے کوئی گوندے گا؟ ہمارا نبی گھر میں 2 جہان کا سردار آٹا گوندھ رہا ہے، اور اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، کہیں پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود گانٹھ رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں۔ اب اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے، اپنے گھر میں آٹا گوندھ رہے، اپنے گھر میں کپڑے خود دھو رہے،
اپنا کپڑا خود سی رہے، اپنا جوتا خود گانٹ رہے، اپنا سامان خود ٹھیک کر رہے، اپنے اونٹ کو پانی پلانے خود لے جا رہے، اور اس کو چارہ سر پہ رکھ کے آپ چارہ ڈالنے جا رہے ہوتے، اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے خود سر پہ رکھ کے جا رہے ہوتے تھے. ہمارے استاد تھے مولانا یاسین صاحب، ہم نے ترمذی ابو داؤد شریف ان سے پڑھی. ان کی ایک بکری تھی، وہ اس کے لیے منڈی سے گھاس خود سر پہ اٹھا کے لایا کرتے تھے. وہ شاگرد کہتے ہیں ہمیں پکڑا کہ نہیں، میں نے تمہیں نہیں پکڑا ہوں. خود سر پہ لے کر آتے تھے اور اگر اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میرے بھائیوں، کہیں سے اخلاق ڈھونڈ کے لاؤ، ورنہ نہ تبلیغ قبول ہوگی، نہ مدرسہ قبول ہوگا، اور نہ عبادات قبول ہوگی. کچھ بھی نہیں رہے، دھرے کا دھرا رہ جائے گا. اور دنیا میں سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق. دو سبق بڑے مشکل ہیں، ایک کلمے والا یقین اور ایک اسلام کے اخلاق. اور ان دونوں میں میں نے نامور علماء کرام اور تبلیغی بزرگان کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیں. مدنی خوشبو اینڈ اسلامی کیسٹ ہاؤس، نزد ناڑی مسجد، یونس خان پلازا، شنکیاری روڈ، مانسہرہ. فون 301819. شکریہ.